بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہی ہے جو بیمار کرتا ہے، وہی ہے جو شفا عطا کرتا ہے، وہی ہے جو پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، اور وہی ہے جو دوبارہ لوگوں کو، انسانوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کی اطاعت عین اسلام ہے، جن کی محبت اور اطاعت کے بغیر ایک انسان مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اگر وقت بچے تو نمازیوں کی جو خطائیں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو یا چاہے وہ نماز کے دوران ہو، ان غلطیوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کا علاج یا اس کی اصلاح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت ہم جانیں گے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نماز کو فرض کیا ہے، اور یہ نماز پہلے 50 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کم کرنے کے بعد وہ 50 سے 5 ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص 5 نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کے لیے 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ نماز کی تاکید جگہ جگہ پر قرآن مجید میں آئی ہے اور احادیث میں آئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو۔ یہ نماز کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اور کہیں مومنوں کو، مسلمانوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اے مسلمانوں، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ درمیانی نماز سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے۔ بالعموم اللہ تعالیٰ نے ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنے، اس کا اہتمام کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی نماز کی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر ڈٹ جائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق کو نہیں مانگتے، بلکہ ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، اور انجام کار اہل تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ اور نماز کی قدر و قیمت اس بات سے بھی ہوتی ہے، اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ نماز کو ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو
یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا رخ ہونے سے پہلے بیت المقدس ہمارا رخ ہوا کرتا تھا۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے کو قبلہ بنا دیا، بیت المقدس سے تحویل قبلہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جن مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، نمازیں ادا کی تھی، تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے، کہ یہ نماز ایمان ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے بیعت لیتا تو آپ یہ عہد و پیمان لیتے کہ دیکھو نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نمازوں کو کبھی ترک نہ کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ ہم نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں گے۔ نماز کی قدر و قیمت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ہے، اور آخری وصیت جو آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں ہے، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کرتے رہنا، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا، نمازوں کو کبھی ترک نہ کرنا، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا اہتمام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہی بات کہ نماز وما ملکت ایمانکم، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے تھے، اور اتنا دہرا رہے تھے کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہ نماز کی قدر و قیمت ہے کہ نماز کی وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کی تھی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ہدایتیں دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے انہیں دعوت دو کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی بتلا دو، اس بات کی بھی خبر دے دو، اس بات کی بھی دعوت دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات مان لے تو انہیں بتلاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، پھر انہیں بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 5 نمازوں کو دن اور رات میں فرض کیا ہے، اور اگر وہ یہ بات بھی مان لے انہیں بتلاؤ کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور مسکینوں میں بانٹ دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کے نفیس مال سے بچنا، واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی حائل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں غور کیجئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اہل کتاب کو بتلاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے فوری بعد جس چیز کی دعوت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ بتلا دو کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے، سب سے احسن چیز اگر کوئی ہے، سب سے فضیلت والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی کچھ گنگناہٹ تھی، یعنی وہ کچھ گنگنا رہا تھا، لیکن گنگناہٹ تو سنائی دے رہی تھی لیکن وہ کیا کہتا ہے وہ سمجھ آنا مشکل تھا۔ اچانک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ تم 5 نمازوں کی حفاظت کرو، دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی دوسری نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی نمازیں پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر روزے بھی فرض ہے، اسلام یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی مجھ پر فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت سے اسے آگاہ کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا مال میں کوئی اور چیز بھی میرے لیے واجب ہے، فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ ان چیزوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی ہیں نہ میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، اگر واقعتاً وہ یہی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، نمازوں کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان پر عمل کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کامیاب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ یاد رکھیے نمازوں پر خود بھی عمل کرنا ہے، نمازوں کا خود بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائے اور نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کو نہیں پڑھتے، نمازوں کو ادا نہیں کرتے تو انہیں مارو، انہیں تکلیف دو اور انہیں نماز کے لیے بھیجو، نماز کا پابند بنا دو۔ یہ ہے نماز کہ جس کی حفاظت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، کیونکہ یہی وہ نماز ہے، یہی وہ نماز ہے کہ اگر ہماری نماز درست نکلے گی کل قیامت کے دن سارے کے سارے اعمال درست نکل جائیں گے۔ لیکن اگر نماز فاسد ہو گئی، نماز میں گڑبڑ ہو گئی، نماز میں کوتاہی ہو گئی تو یاد رکھے کل قیامت کے دن سارے کے سارے اعمال فاسد و برباد ہو جائیں گے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہونے والا ہے وہ ہے نماز۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز درست نکل گئی اس کے سارے اعمال درست نکل گئے، لیکن جس کی نماز فاسد ہو گئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہو گئے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اب آئیے نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔
جس کا احاطہ کرنا ابھی مشکل ہے، چند فضائل نماز کے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پڑھتے رہیے، نماز کو قائم کرتے رہیے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ کا ذکر بلند و بالا ہے اور اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ کرنا، نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ نماز ہونے کے بعد، یعنی نماز کا وقت آنے کے بعد وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے اور اسی طرح مکمل اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہی فضیلت قیامت کے دن تک ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، پچھلے گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحترقون تحترقون، تم لوگ گناہوں میں جل رہے ہو، تم لوگ گناہوں میں جل رہے ہو، لیکن جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ فجر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو وہ ظہر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو وہ عصر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو وہ مغرب کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو وہ عشاء کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو عشاء کی نماز کے بعد رات میں جب تم آرام کرتے ہو تو اس حالت میں کرتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے پانچوں نمازوں کی فضیلت کہ جس کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے اوپر بلند کر دیتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو ہر سجدے کی وجہ سے اس کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے کے سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نمازوں کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے،
جس کی وجہ سے حد واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ مجھ پر حد نافذ کر دیں، مجھے سزا دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی کہ کون سا گناہ کیا، کیسے گناہ کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی اور اس آدمی نے بھی نماز پڑھ لی۔ نماز ہوتے ہی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے حد واجب ہو جاتی ہے، مجھ پر حد نافذ کر دے، مجھے سزا دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدمی، الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ قد غفر اللہ لک ذنبک، کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو نمازوں کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، اندھیرا نہیں دیکھتے، اجالا نہیں دیکھتے، عام موسم نہیں دیکھتے، بارش کا موسم نہیں دیکھتے، لیکن مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ خوشخبری کون سنائے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا۔ سبحان اللہ، جو لوگ فجر میں آتے ہیں، بعض اوقات اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ بند ہوتی ہے، وہ لوگ اس فضیلت میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ عشاء کے وقت مساجد میں آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، بعض وقت اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس فضیلت میں آتے ہیں کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خوشخبری دے دو کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا۔ اور یہی نہیں، جو لوگ چل کر آتے ہیں نا، ہر قدم پر ان کے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ہر قدم پر ان کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے، جو شخص گھر میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کی فضیلت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اب جو چیز نماز کے لیے بلانے والی ہے، جو نمازیوں کے لیے معاون اور مددگار ہے، وہ ہے اذان۔ ایک مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جب وہ اذان سنے، نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دے، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ دے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے۔ جب مؤذن نے اذان دے دی ہے، وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کے لیے آ جائے، کیونکہ اذان کیا ہے؟ اذان اعلان ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور اذان ایک عظیم دعوت ہے۔ اور اس کے الفاظ اور صیغے کیا ہے، اس کی صراحت اور اس کی وضاحت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اذان اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر اس آدمی نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اقامت اس طرح کہو، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صبح بیدار ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خواب اپنا سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہ یہ جو تمہارا خواب تھا رات کا، یہ انشاءاللہ سچا خواب ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے دے کر مبعوث کیا ہے، واللہ رأیت مثل ما رأى، کہ اللہ کی قسم میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ ہے اذان اور یہ ہے اذان کے صیغے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت کو بیان کرتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی کانوں میں یہ چیز گونجتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو سب سے بڑا مانیں گے، جو لوگ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کریں گے، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ دیں گے اور ڈائریکٹ مسجد میں آ جائیں گے نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن جن کے پاس کاروبار بڑا ہوگا، جن کے پاس بیوی بچے بڑے ہوں گے، جن کے پاس دوست و احباب بڑے ہوں گے، وہ اللہ اکبر سن کر بھی نماز کو نہیں آئیں گے، نماز کو ادا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے نا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے لیے کمال ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اور یہی وہ اذان ہے جو، یاد رکھیے، دعوت دین کا خلاصہ ہے، اسلامی دعوت کا خلاصہ ہے، جس میں شہادتین کا تذکرہ ہوتا ہے، جو شہادتین پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ ہی کی جائے گی، اور عبادت کیسے کی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اذان، یہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے اذان۔ لیکن بسد افسوس، نہ تو مؤذن نے اذان کے کلمات کو جانا ہے، نہ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا ہے، اور نہ ہی اذان سننے والوں نے اس کے مقاصد کو، اس کے معنی و مطالب کو جانا ہے۔ یاد رکھیے، جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، تو گویا کہ وہ شرک کا خاتمہ کرتا ہے، شرک سے انسانوں کو روکتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صادق المصدوق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، بلکہ وہ سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام بنی آدم کے سردار ہے۔ یہ ہے اذان، اور یہی شہادتین، یاد رکھیے، یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے، یہی اذان میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اذان بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائے گا، اذان کی دعوت پر لبیک کہے گا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کیا ہے؟ نماز کو ادا کرنا کامیابی ہے، نماز ہی فلاح ہے، نماز ہی کامیابی ہے، نماز ہی کامرانی ہے۔
جیسا کہ سورہ بقرہ کی جو شروعات کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غیبیات پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو چیزیں آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو اور نیک اعمال کرو، لعلکم تفلحون، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے نماز ادا کر لوگے یہی کامیابی ہے، اور اسی چیز کی گواہی مؤذن اذان میں دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے بعد اختتام کے وقت بھی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، شروعات میں بھی اللہ اکبر اور اختتام کے وقت بھی اللہ اکبر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا باکمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کا عالم ہے، اور وہی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، وہی سب سے زیادہ اونچا ہے، اس کی کبریائی اتنی ہے، اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا ہے، اس کی عظمت و کبریائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان، ساری زمینیں، تمام لوگ، انسان اور جنات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ سن رکھو ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے اذان، اور یہ ہے اذان کے کلمات۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی مؤذن اذان دے، مؤذن کے لیے بھی ضروری ہے کہ معنی و مطلب کو اپنے ذہن میں رکھے، معنی و مطلب کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اذان دے، تب جا کر تاثیر ہوگی اذان دینے والے میں بھی، اذان سننے والوں میں بھی۔ اب اگر مؤذن اذان دے رہا ہو تو سننے والوں کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ اذان کا جواب دے، جیسا جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا ویسا جواب دے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص اللہ اکبر کہے۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم میں سے ہر شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تم میں سے ہر شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تم میں سے ہر شخص اللہ اکبر کہے۔
جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم میں سے ہر شخص لا الہ الا اللہ دل سے کہے۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے اذان کا جواب دے دیتا ہے دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اذان ہے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ اور جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد درود شریف پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک یہ دعا پڑھے۔ اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة، جو شخص اذان ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میری سفارش اور میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ اذان کی اور مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اذان کو حقیر، معمولی اور کمتر نہ سمجھے، اذان دینے والوں کو حقیر اور معمولی اور کمتر نہ سمجھے، کیونکہ یہی وہ اذان ہے، یہی وہ مؤذن ہے جو داعی الی اللہ ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والے سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے جو آدمی اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہی اذان دینے والے ہیں اور یہی مؤذنین ہیں جو کل قیامت کے دن جن کی گردنیں اونچی ہوگی، اور یہ فضل کے طور پر ہے، عظمت کے طور پر ہے، مقام و مرتبے کے طور پر ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی اور لمبی ہوگی۔ یہی وہ اذان ہے جسے سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، پیٹ موڑتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے دوبارہ شیطان آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، اذان اقامت سن کر پھر شیطان دوبارہ بھاگ جاتا ہے، پیٹ موڑ لیتا ہے۔ پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے دوبارہ شیطان آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ بات یاد کر، یہ بات یاد کر، یہ چیز یاد کر، وہ چیز یاد کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال وہ مصلی کو، نمازی کو دلاتا ہے جس کا اسے خیال نہیں تھا، اور اس کے بعد مصلی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو یہ اذان ہے جسے سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہی وہ اذان ہے کہ جس کے دینے پر یا جسے جو شخص دیتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا تو لوگ قرآن اندازی کرتے، یعنی اذان دینے کے لیے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کرتے کہ میں پڑھوں گا، میں اذان دوں گا، جب وہ اس کے ثواب کو جان لے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے کوشش کریں گے کہ میں پہلے مسجد میں جاؤں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کا، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئیں گے۔ یہ ہے اذان اور یہ ہے نماز۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کو حقیر، کمتر اور معمولی نہ سمجھیں۔ جب بھی مؤذن اذان دے فوراً نماز کے لیے آ جائے، کیونکہ نماز کی فضیلت ہم نے ابھی ذکر کی ہے اور نماز کے فضائل ہم نے ذکر کیے ہیں، نماز کی اہمیت ہم نے واضح کی ہے۔ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، جو لوگ نمازوں کو ادا نہیں کرتے، جو لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بن گئی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب ہلاک و برباد ہونے والے ہیں، یا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے وہ غی میں داخل ہونے والے ہیں۔ غی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غی ایک دریا کا نام ہے جو کہ جہنم میں ہے، اور جس کا ٹیسٹ یعنی اسے اگر ہم چکھیں گے وہ بہت ہی زیادہ گندا ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے، اور وہ ایسا دریا ہے جو انتہائی گہرا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو جب نمازوں کو ضائع کر دیتے، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، نمازوں کو نہیں پڑھتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یاد رکھے نمازوں میں سستی کرنا، نمازوں میں کاہلی اختیار کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ کیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، کہ منافقین اللہ تعالیٰ سے چال بازی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں کا جواب دے رہا ہے۔ اور یہی وہ منافقین ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت ہی سستی، بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان، کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے نماز، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور نماز کو چھوڑنے کی وعید یہ بھی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب فجر کی نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے، لوگوں سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے کہ ہاں میں نے دیکھا۔ جب صحابہ اکرام خواب بتلا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتلا دیتے۔ ایک دن ایسا آیا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا آپ نے نماز پڑھائی، حسب معمول ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کسی نے رات میں خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ہم نے خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ چلیں، میں ان کے ساتھ چل دیا، میں ان کے ساتھ چل دیا، اور ہم چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک شخص تھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس، اس کے قریب ایک آدمی تھا جس کے پاس بڑا سا پتھر تھا، اور وہ اس پتھر سے اس شخص کے سر کو، گردن کو کچل رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے سر پر پتھر کو مارتا وہ پتھر لڑک کر گر جاتا، اور جب وہ شخص اس پتھر کو لانے کے لیے جاتا، لانے سے پہلے اس شخص کا سر جو کہ کچل دیا گیا تھا دوبارہ صحیح سالم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ شخص یہی معاملہ کرتا ہے کہ پھر سے اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ شخص کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اخیر میں وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو آپ نے دیکھا ہے، جس کی گردن کو، جس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے تو ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، والعیاذ باللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے سوئے رہتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پھر صحیح کیا جا رہا تھا، پھر کچلا جا رہا تھا۔ یہ نماز چھوڑنے والوں کی وعید ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں،
اذان کی آواز آئی کہ مسجد کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ شیطان نہ بنو، انسان اور مومن بنو، کیونکہ ہم نے حدیث ذکر کی کہ اذان کی آواز سن کر ریح خارج کرتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اذان کی آواز سن کر مسجد کے ارد گرد ہے، مسجد کے سامنے ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں تو وہ شیطان کا عمل کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں مسجد کے سامنے رہیں گے، مسجد کے صحن میں رہیں گے، مسجد کے ارد گرد رہیں گے، اذان ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ نماز کو آنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ اور بعض لوگ ہوتے جن کے پاس محفلیں ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے، بے حیائی والی مجلسیں، بری مجلسیں، چاہے مسجد کے ارد گرد ہو، چاہے ہوٹلوں میں ہو، چاہے دکانوں پر ہو، چاہے تالاب کے پاس ہو، چاہے گھروں کے آس پاس ہو، مجلسیں ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرتا۔ اور مجلسیں بھی کیسی، محفلیں بھی کیسی، کوئی ثواب والی مجلس، اچھی والی مجلس بھی نہیں، بلکہ ایسی مجلس یا ایسی محفلیں جن میں لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جن میں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جن میں لوگ ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، جن میں لوگ تیسرے شخص کی چڑ بناتے ہیں اور اسے چڑھاتے ہیں، کسی کو گڈھا، کسی کو لمبا، کسی کو موٹا، کسی کو نٹا، کسی کو چپٹا، برے القاب سے پکارتے ہیں، جن میں لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جبکہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، مسخرہ بنا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد تم سے اچھے ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ بعض عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہو۔ ولا تلمزوا انفسكم، عیب جوئی نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ لیکن ہمارے پاس ایسی محفلیں ہوتی ہے کہ نماز کو چھوڑ کر ایسی محفلیں ہوتی ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو چڑ سے پکارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھے، ایک چیز یا ایک جملہ یا ایک کلمہ جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، کسی کو آپ نے گڈھا کہہ دیا، کسی کو آپ نے لمبا کہہ دیا، کسی کو آپ نے برے لقب سے پکار دیا، یاد رکھے اگر وہ اللہ کی ناراضگی والا کلمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اسی ایک کلمے کی وجہ سے آپ جہنم رسید ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ ادا کرتا ہے اور اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت تک کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا کہ صفیہ ایسی ایسی ہے، یعنی ان کی ہائٹ کم ہے، وہ تھوڑی سی پست قد ہے، گڈی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اتنی بری بات کہی ہے کہ تمہارے اس جملے کو، تمہارے اس کلمے کو، تمہارے اس قول کو اگر سمندر میں داخل کر دیا جائے، سمندر کا سارا پانی گندا ہو جائے، گدلا ہو جائے۔ تو ہماری محفلیں ایسی بھی ہیں جن میں ہم برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن نماز کو آنے کی، نماز ادا کرنے کی کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے نماز، فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کا خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی حکم دیں، گھر والوں کو بھی پابند بنائیں کہ وہ نماز کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم نمازیں اور عبادتیں کر رہے ہیں ان نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔
اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔